جو ہمارا بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ انسان مسجد میں جاتا ہے، امام بارگاہ میں جاتا ہے، گھروں میں مجلسوں میں جاتا ہے، باہر نکلے تو جوتے غائب۔ مسلمانوں کا دیس ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ یہی آپ دیار کفر میں ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتا، یقیناً بقول ان کے اور بقول میرے شاید۔ خیر وہاں پہ بھی بڑے بڑے چور ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اتنا یقین نہ رکھیں ان کے اوپر۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آپ کا جوتا تو غائب، لیکن ایک اور اسی سے ملتا جلتا جوتا وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جوتے کو، جو اسی سے سملر جوتا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، آپ یہ سوچ کے یا سمجھ کے کہ یہ اسی کا ہوگا تو اٹھا کے لے آئیں تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اصل مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جوتا اگر آپ کا، یا بعض اوقات ایکسچینج ہی ہو جاتا ہے، واقعی اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ اتنا قریب ہے مثلاً کہ وہ ایکسچینج ہو گیا، جوتا ایکسچینج ہو جائے یا آپ کے جوتے کے غائب ہونے کی صورت میں وہاں پر کوئی سملر جوتا پڑا ہوا ہو، تو کیا ہم اس جوتے کو جو موجود ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ اپنا نہیں ہے آپ کا، اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں اس کی جگہ پر جو ہمارا گیا ہے، یا نہیں اٹھا سکتے ہیں، یا کیا اس کی صورت حال ہے؟ کیا اس کے اندر کچھ پلسز اور مائنسز ہیں کہ کس صورت میں اٹھا سکتے ہیں، یا اٹھا لیا تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ وہی والی بات ہے، اٹھا لیا تو آیا یہ لقطہ بن جائے گا یا مجہول المال بن جائے گا، اس کی اعلان کی ذمہ داری بنے گی نہیں بنے گی کیا؟ یہ تو اس حوالے سے آج کا پہلا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو، جب آپ باہر نکلیں تو آپ کا ملتا جلتا جوتا پڑا ہوا ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہے دو چیزوں کا، ایک یہ کہ یہ اسی کا مال ہے جس نے آپ کا جوتا اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جوتا پڑا ہوا ہے یہاں پر جو آپ کے جوتے سے ملتا جلتا ہے یہ اسی شخص کا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا جوتا کوئی اور لے گیا ہو اور یہ جس کا پڑا ہوا یہ کوئی اور شخص ہو، یعنی ان کا آپس میں چینج ہوا ہو، اور یہ آپ کا جو ہے وہ والا نہ ہو کہ جو وہ لے کر گیا ہوا ہو۔ خلاصہ کوئی اس قسم کی صورتحال بنتی ہو تو پہلا تو یہ کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو لے کر گیا ہے یہ اسی کا جوتا ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں اگر اس کا لے آیا ہوں تو آپ اس کا لے جائیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کسٹم پہ پہنچے، آپ کی 4 چیزیں دیکھیں، ان کا بھائی اس کی تو ڈیوٹی دینی پڑے گی آپ کو، ₹1,00,000 ڈیوٹی، آپ نے کہا لو ₹1,00,000 کی تو چیزیں نہیں ہیں جتنی تم ڈیوٹی مانگ رہے ہو۔ سودا نہیں بنا تو ایٹ دا اینڈ آپ کہیں گے یہی رکھ لو بھائی تم، ہے نا؟ یہ بعض اوقات انسان یہ کام کرتا ہے کہ جب اس کو جرمانہ جو ہے چیز سے بڑا پڑ جائے تو کہتا ہے بھائی تو چیز ہی رکھ لے بھائی، مجھے نہیں چاہیے، درست؟ ایسی ہی کوئی صورتحال یہ ہو کہ فرض کریں جو لے کر گیا ہو مثلاً وہ اس بات پر راضی ہو کہ آپ ہی رکھ لیں اب یہ والا جوتا، اب کون اٹھا کے وہاں سے، مثلا آپ انجولی میں بیٹھی ہوئے کوئی ملیر سے اٹھا کے جوتا لے کر آئے، وہی رکھ لو تم مثلا، درست؟ تو یہ 2 رضامندی، 2 چیزیں چاہیے آپ کو، ایک یہ کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ اسی شخص کا جوتا ہے جس نے آپ کا جوتا اٹھایا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس تبدیلی کے اوپر راضی ہے۔ جب یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ وہ جوتا اٹھا کے لا سکتی ہیں، پھر وہ جوتا آپ کا ہوا، درست؟ اگر یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو یہ پہلا پوائنٹ۔ اچھا، یہ اس صورت کا مسئلہ ہے، اگلے پوائنٹ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو پہلا پوائنٹ آیا ہے یہ اس صورت میں کہ جہاں پر کوئی زور زبردستی اٹھا کے نہیں آپ کا لے گیا، یعنی ظلمن نہیں لے کر گیا بلکہ اتفاقاً چینج ہو گیا، وہ آپ کا جوتے کو اپنا سمجھ کے لے گیا، اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو، غلطی ہو، اشتباہ والی صورتحال ہو جہاں پر، تو یہ پہلا پوائنٹ وہاں کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ دوسرے پوائنٹ پہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہاں لیکن اگر جو لے کر گیا ہے مثلاً وہ چوری کر کے لے کر گیا ہے، تو چوری کر کے لے کے جانا یعنی ظلمن و عدوانن، زبردستی اٹھا کے لے کر گیا، آپ کے اوپر ظلم کرتے ہوئے لے کے گیا ہے، ٹھیک ہے؟ بس اگر ظلمن و
عدواناً لے کر گیا ہے آپ کا مال، تو اگر البتہ یہ ادھر بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسی کا ہے. فرض کریں آپ کا جوتا میں لے کر گیا ہوں ظلماً و عدواناً، اور جوتا جو پڑا ہوا ہے وہ ان کا پڑا ہوا ہے، تو آپ میری وجہ سے ان کا جوتا تو نہیں اٹھا سکتی نا، چاہے ہم بہن بھائی کیوں نہ ہو. آپ کہیں جی ان کا بھائی لے کر گیا تو وہ لے کر گیا ہوگا، لیکن بہن نے تو کچھ نہیں کیا، تو یہ نہیں کر سکتے ہم. تو یہاں پہ بھی یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسی کا جوتا ہے، لیکن لے کر وہ ظلماً و عدواناً گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر لے کے تو گیا تھا ظلماً و عدواناً، اور اس پہ بھی راضی ہے کہ آپ اس کا لے لیں، کیونکہ آپ کا قیمتی والا لے کر گیا ہے، آپ کا مثلاً پرانا تھا. یا بعض اوقات الٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ اپنا نیا چھوڑ کے کوئی پرانا لے کے جائے. وہ غلطیوں میں تو ہو سکتا ہے جو پہلے والی صورت تھی، لیکن ظلماً و عدواناً تو نارملی یہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اگر وہ ظلماً و عدواناً لے کر گیا ہے اور یہ اسی کا جوتا ہے، تو اس شرط کے ساتھ کہ اس کی قیمت آپ کے جوتے کی قیمت سے زیادہ نہ ہو تو آپ اس کو لے سکتی ہیں. اور اگر اس کی قیمت آپ کے جوتے کی قیمت سے زیادہ بنتی ہو تو اس صورت میں وہ جو زائد مقدار ہے، مثلا فرض کریں آپ گیس کریں جی آپ کا جوتا جو ہے اتنا استعمال کرنے کے بعد جتنا آپ نے اس کو یوز کیا تھا، مثلا فرض کریں آپ نے 3000 کا لیا تھا تو 1000 روپے کا ہوگا، اور اس کا جو جوتا ہے وہ 1000 کی بجائے مثلا 1200 روپے کا ہوگا، اس کی کنڈیشن آپ سے تھوڑی بہتر ہے مثلا، تو یہ 200 کا جو ڈفرنس ہے یہ مجہول المال بن جائے گا. یعنی جوتا آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 200 روپے ایکسٹرا جو ہیں جو آپ کے سمجھیں اس کے آپ کی جیب میں آ گئے ہیں، وہ آپ کو مجہول المال کے احکام کے مطابق اگر مالک کا پتہ نہ چل سکے، اور آبویسلی پتہ چلتا نہیں ہے نارملی اس قسم کے کیسز میں، تو وہ آپ مالک کی طرف سے بارک اللہ، اتنا تو چلیں یاد ہو گیا آپ لوگوں کو. منتہا احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے کر صدقہ کریں گی. ٹھیک جی، سر اس میں وہ چوری والا نہیں آئے گا کہ جیسے اس نے تو وہی چوری لے کر گیا ہے، چوری والے کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کی اگر پیسے اس کی آپ چوری کر لیں. چوری آپ اتنی کر سکتے ہیں نا، دیکھیں آپ جتنا اس کا آپ کا ضائع ہوا اتنا ہی لے سکتے ہیں نا. آپ اس نے آپ کی 100 روپے کی چوری کی، آپ اس کا پورا خزانہ ہی لوٹ لیں، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دے گی. میکسیمم آپ کو اجازت دے گی جاؤ جا کے اپنے 100 روپے اٹھا کے لے آؤ. تو یہ جوتا فرض یہ کہ 100 کی بجائے جو 1000 کی بجائے 1200 کا ہے، اس نے آپ کا 1000 والا جوتا اٹھایا ہے، یہ 1200 کا ہے، تو 200 روپے کی ایکسٹرا تو اجازت تو نہیں ملے گی، لہذا وہ آپ اپنی جیب میں تو نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن کیونکہ مجہول المال بن جائے گا اس لیے وہ 200 روپے آپ کو اجازت لے کر صدقہ کرنا ہوگا. درست جی؟ لیکن ان 2 صورتوں کے علاوہ آپ کو یقین نہیں ہے، یا معلوم تو ہے کہ اسی کا جوتا ہے لیکن یہ یقین نہیں کہ وہ راضی ہے تبدیلی پر، یا عدواناً نہیں لے کر گیا ہے وغیرہ، اس کے ان 2 صورتوں کے علاوہ جو صورتیں بنتی ہیں، کہتے ہیں اس میں جو چھٹا ہے وہ مجہول المال ہے، یعنی اس میں آپ کا اپنا رکھنے والا آپشن نہیں ہے، الا ان کہ وہی جو پہلے آ چکا مجہول المال میں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ رکھ لوں اور اس کے پیسے دے دوں، تو اسے حاکم شرع کی اجازت لیں کہ بھائی جوتا ملا ہے جو مجہول المال ہے، لیکن میرا جوتا بھی غائب ہوا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ابھی آپ کی جیب میں فرض کریں 3000 نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چلو 1000 روپے میں یہی خرید لیتی ہوں، 1000 روپے کی اس کی ویلیو ہے، تو آپ 1000 روپے کا خرید کر جوتا رکھ کے وہ 1000 روپیہ مالک کی طرف سے اجازت لے کر صدقہ کر دیں گی. اور اگر ہمارا کوئی نیا لے گیا اور ہم پرانا اس کے لگ جائے فاتحہ نئے جوتے کے اوپر دیکھیں جو گیا وہ تو گیا. دیکھیں اگر یہ پہلی 2 صورتوں میں آئے گا تو آپ اس کا وہ پرانا جوتا کم سے کم کچھ پیسے تو آپ کے جبران ہو گئے نا، ہاں پورا نقصان نہیں ہوا، گھر بقول ان کے ننگے پیر نہیں جائیں گی آپ، درست، اور پورا نقصان بھی نہیں ہوا آپ کا. لیکن اگر وہ تیسری صورت یعنی ان 2 کے علاوہ والی صورتیں بنتی ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ اسی کا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کا لیکن رضامندی نہیں معلوم، واہ جو اوپر صورتیں آئی ہیں، تو پھر تو یہ مجہول المال ہے، پھر ننگے پیری جانا پڑے گا، یا وہیں سے کال کریں کسی مجتہد اس کے وکیل کو، اجازت لیں، سودا کریں، اور
پھر جوتا پہن کے جائیں اور جو پیسے طے پائے ہوں اس کو صدقہ کر دیں، یا ننگے پیر آ جائیں۔ ننگے پیر آنے میں، لیکن ننگے پیر سے مراد نہیں کہ اب جرابیں شرابیں اتار کے کود پڑیں، وہ جو حجاب کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے، یعنی ساکس پہن کے جائیں گی آپ۔ پھر ننگے پیر سے مراد یہ والی مراد، بغیر جوتے کے جائیں؟ ہاں بغیر جوتے کے جائیں گی، ان کی تعبیر اچھی ہے زیادہ، وہ بغیر جوتے کے جائیں گی، جو آپ نے پہنا ہوا وہ پہنے رکھیں گی۔ یہ تو ہو گئے مسئلے تقریباً یہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی بہت یہ مبہم سا مسئلہ بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں، لیکن ایک صرف ذہن میں ایک بات ڈالنے کی حد تک میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گمشدہ چیز آپ کو ملی ہے اس کے اوپر آپ کو، جس سے میں نے پہلے کہا نا، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے اس کی حفاظت کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے، کوئی چیز ایسی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے، تو یہ خرچہ کون دے گا؟ کہتے ہیں یہ خرچہ اگر کوئی والنٹریلی اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو تو اس سے لے لیں، کوئی تیار نہ تو اپنی جیب سے خرچ کریں، پھر اگر مالک مل جائے تو آپ اس سے اس کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اور اس سے وہ پیسہ کہ بھائی تمہاری چیز سنبھالنے میں میرا اتنا خرچہ ہو گیا، یہ پیسے آپ کے اوپر، یہ بل بن گیا آپ کا، تو وہ بل اس کو دے سکتی ہیں آپ، درست؟ البتہ یہ میرے خیال میں پہلے بھی ایک آخری بات کریں اور اس ٹاپک کو ہم ختم کریں، وہ یہ کہ پہلے بھی شاید یہ بات گزری ہے کہ اس پورے پروسیس کے دوران یہ چیز جو آپ کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو خراب نہ کریں اور وہ خراب نہ ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں۔ جیسا میں نے کوئی بعض اوقات مثلا کتاب کوئی ملی ہے، ٹھیک ہے، اور اتفاق سے ایسی کتاب مثلا توضیح المسائل آپ کے پاس تھی نہیں، تو آپ جب تک مالک نہیں ملتا اس توضیح المسائل سے مسئلے کھول کے پڑھ سکتی ہیں، بس شرط یہ کہ کتاب خراب نہ ہو۔ یا آپ کو فرض کریں کسی کا کوئی اور چیز ایسی ملی ہے، مثلا جس سے جوتا ہے، البتہ یہ تو مجہول مال میں چلا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ لقطے میں یہ بات گزری تھی، لقطے کے احکام میں، کہ وہ چیز جو آپ کو ملی ہے، فرض کریں چین، سونے کی چین ملی ہے، تو وہ جب تک مالکن اس کی نہیں ملتی اس وقت تک آپ پہن کے گھوم سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی کے خراب حالات میں نکلیں گی تو یہ ذرا خطرہ ہے، لیکن بالآخر گھر کے اندر یا کوئی کلوز گیدرنگ ہے، یا جس طرح لوگ جو بھی طریقوں سے پہنتے ہیں کہ سیف رہے، تو وہ سیفٹی کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔